نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اور آپ نے یہ بات سنی تھی کہ رمضان میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بالکل قریبی بندہ بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہے ہم بھی عبادت سے رخصت ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں پیش کی گئی تھی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے خطبے میں مزید اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 105 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی، آپ لوگوں کو اس بات کا اعلان کر دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے اعملوا، عمل کرو، نیک کام کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص مہینے میں رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس میں جتنا اچھے کام کرنے تھے کر کے بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، ایسا نہیں کہا گیا۔ کہا گیا اعملوا، عمل کرو، نیکی جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں کر لو، اکٹھا کر لو، جمع کر لو۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو، تمہاری نیکیوں کو اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھیں گے اور تمام مومنین بھی دیکھیں گے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کتنا برا کام کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھیں گے اور تمام مومنین بھی دیکھیں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے اور مسلمان اور مومنین بھی ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اور عمل کرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو اللہ چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہری باتوں کو جو دکھائی دیتا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اے لوگو تم دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو پتا ہے، اللہ رب العالمین تم کو بتلا دے گا کہ تم کتنا اچھا عمل کر رہے ہو، کتنا برا عمل کر رہے ہو۔
آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ میسج دیتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں عمل رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ عمل کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد آدمی بیٹھے نہیں بلکہ نیکی کے سلسلے کو جاری رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی نیکی کرے اور نیکی کے بعد کوئی ایسا طریقہ اپنائے جو نیکی کو ضائع کر دے، برباد کر دے۔ پورے ایک مہینے تک ہم نے اور آپ نے نیکی کے جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں تمام شکلوں کو، تمام اعمال کو ہم نے اور آپ نے انجام دیا۔ قرآن کریم میں ایک بات کہی گئی کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو پورے دن محنت کرتی تھی اور شام کو اپنی محنت کو برباد کر دیتی تھی۔ کہا گیا سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 92 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اے لوگو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عورت سوت کاٹ کاٹ کر تاگا تیار کرتی تھی، چرخے میں تاگا بنایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی شام ہوتی تھی وہ تمام تاگے کو، دھاگے کو کاٹ کر برباد کر دیتی تھی۔ پیغام یہ دیا گیا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اس بے وقوف عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے وہ عورت عقل کے اعتبار سے، دماغ اور ذہن کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھی، بے وقوف تھی۔ اسی وجہ سے اس کی بے وقوفی کی پہچان یہ تھی کہ صبح سے شام تک یہ تاگا دھاگا تیار کرتی تھی لیکن شام میں اس کو برباد کر دیتی تھی۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن جو رمضان کے مہینے میں عبادت کے ماحول سے گزرا، ایک اچھا ماحول ملا تھا۔ یہ ماحول، یہ تعلیم اسی لیے شریعت نے دی ہے کہ پورے سال کے جو 11 مہینے بچ جاتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی عمل کرتا رہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت نیک عمل کرے اور پھر چھوڑ دے۔ عمل تھوڑا ہو، عمل کم ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، کم ہو چلے گا، لیکن وَإِن قَلَّ أَدْوَمُهَا، عمل کم ہو، تھوڑا ہو، لیکن ہمیشہ کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی عمل کرے اور عمل کر کے تھک جائے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے اور ایسا کام بھی پسند نہیں ہے۔ دلیل عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ صحیح حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ يحب، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ایسے عمل سے کہ جب کوئی آدمی کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے، کوئی نیکی کرے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، دوسروں کی مدد کرنا ہو، ان یتقنہ، اس عمل میں اتقان ہونا چاہیے، اس عمل میں مضبوطی ہونی چاہیے، اس عمل میں پختگی ہونی چاہیے۔ اللہ ایسے عمل کو جو برابر کرتے رہے، اللہ کو ایسا کرنا پسند ہے اور ایسا کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ پیارے نبی نے دوسری حدیث میں کہا ان اللہ يحب العامل، ان اللہ يحب من العامل ان يحسنہ، کہ اللہ اس انسان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو عمل کو اچھے انداز سے کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے، یعنی مسلسل اس عمل کو جاری رکھتا ہے۔ رمضان کے بعد جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، 3 حدیثیں ہیں ذہن میں رہنی چاہیے، زندگی میں رہنی چاہیے۔ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھے اور نیکیاں کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے بعد اس کو ان 3 حدیثوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، رواہ احمد فی مسندہ، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع،
بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی پریشانی کو محسوس کیا. بس حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے بھوک کی تکلیف کو اور پیاس کی پریشانی کو برداشت کیا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں رات جگتے ہیں. راتوں رات جگنے کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ملنے والا ہے سوائے جگنے کے، سوائے نیند کو خراب کرنے کے انہیں نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. تو یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو جائے جو رمضان کے مہینے پائیں، روزے بھی رکھیں، قیام اللیل بھی کریں، تراویح کی نماز بھی پڑھیں، لیکن اس تراویح کا اور اس روزے کا انہیں کوئی فائدہ نہ ملے. کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ عمل سے آگے چل کر کٹ جا رہے ہیں. دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه مسلم في كتاب الصوم، رواه البخاری في كتاب الصوم. بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. کہا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے. جھوٹ پورے سال حرام ہے، کسی دن بھی جھوٹ کے لیے رخصتی نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے جھوٹ بولتے رہے. حدیث میں بتایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا تھا لیکن روزے کے بعد جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا آدمی کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، دن بھر بھوکے رہے، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ بھوکے پیاسے رہے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے. اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بہت بچ کر چلتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اگر سامنے والا جھوٹ بول دے اعتراض کرتے تھے، آبجیکشن لگاتے تھے کہ آپ تو روزے سے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. خود بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا آدمی اور دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے سے منع کرتا تھا. اگر رمضان کے بعد، روزے کے بعد ہم پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو یاد رکھیے گا اللہ کو آپ جیسے یا ہمارے جیسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسے روزے دار کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے. تیسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان قبل ان یغفر له ورغم انف رجل عندك ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذی فی کتاب الدعوات. سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی ستیہ ناس ہو جائے جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو آدمی نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بدنصیب ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وہابی، یہ اہل حدیث، یہ سلفی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کا نام سنے اور نبی پر درود نہ بھیجے وہ برباد ہو جائے، وہ بدنصیب انسان ہے. اس کے بعد کہا گیا دوسرا وہ بدنصیب انسان جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ پالے، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اور رمضان کا مہینہ گزر جائے، ختم ہو جائے
اور رمضان کے مہینے میں وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، ہمیں اور آپ کو اندازہ کرنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، آیا ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے ہیں تو اس لسٹ میں ہم شامل ہیں، ہم بد نصیبوں میں شامل ہیں۔ اس لیے سترک رہنے کی ضرورت ہے، حساس رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی نے جو یہ وعید سنائی کہ وہ آدمی مٹی میں مل جائے، برباد ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا پائے۔ تیسرا وہ بد نصیب انسان جس کی زندگی میں ماں باپ ملے، ماں باپ کو پالے، ماں باپ موجود ہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہیں، اور ماں باپ کو پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے جنت میں وہ داخل نہ ہو سکے، وہ آدمی بھی بد نصیب ہے۔ تو یہ تینوں حدیثیں ایک مسلمان کو ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ رمضان کے بعد آدمی بیٹھے نہیں۔ صحابہ کے بارے میں بتلایا گیا تھا پچھلے جمعے میں کہ صحابہ نیک عمل کرنے کے بعد اور زیادہ ٹینشن میں ہو جاتے تھے، پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ہم اس کے اپوزٹ ہیں، ہم الٹے ہیں، ہم تو سونے لگتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو رمضان کے بعد جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ جہاں بہت سارے اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، دوسروں کی مدد کرنا ہو، یہ سب کچھ کرتے تھے، کیا یہ نیک عمل صدقہ و خیرات یا دوسروں کی مدد، مہمانوں کی مہمان نوازی، بیمار کو دیکھنے جانا، جنازے میں شرکت، کیا یہ صرف رمضان کے لیے مخصوص ہے، خاص ہے؟ قطعاً نہیں۔ جو صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے تھے، نیکیوں کو سال بھر انجام دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال فمن تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا قال من طبع منكم من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر رضي الله عنه انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه رواه مسلم فی کتاب الزکوٰۃ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما۔ روزے کا دن نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن ہے، عام مہینہ ہے۔ آپ نے پوچھا اچانک، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ تمام لوگ خاموش ہیں، صحابہ میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج میں روزہ رکھا ہوں۔ پھر آپ دوسرا سوال کرتے ہیں فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی جنازے کے پیچھے چلا، جنازے کی نماز پڑھی؟ تمام صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے آج جنازے کے پیچھے چلا، میں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر تیسرا سوال کیا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کون ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب لوگ خاموش ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے آج ایک غریب کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے چوتھا سوال کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کون ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے، ایک آدمی بیمار تھا جس کو دیکھنے گیا ہے؟ سب لوگ خاموش ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد آپ نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی اور کہا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چاروں عمل، یہ چاروں نیکیاں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی، یعنی روزہ رکھنا، نفلی روزے رکھنا،
پھر اسی طریقے سے جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کی نماز پڑھنا، غریب مسکین کو کھانا کھلانا، بیمار کو دیکھنے جانا، یہ ایسے اعمال ہیں یا ایسی نیکیاں ہیں جو آدمی ان اعمال کو کرے گا الا دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی وہ آدمی جنتی ہے۔ پتہ یہ چلا رمضان کے بعد جو بہت ساری ہم نیک اعمال کرتے تھے ان نیکیوں کو جاری رکھا جائے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں کھل کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، کھل کر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات زکوٰۃ کی شکل میں، دوسروں کی مدد کی شکل میں ہم اور آپ انجام دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ واقعی نیکیوں کا مہینہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے تو وہ صدقہ و خیرات مقبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سال کے جس دن بھی آپ کو توفیق ہو سکے اس عمل کو جاری کیا جائے، جاری رکھا جائے۔ اچھا، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کب کیا جائے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم، سب سے بہترین صدقہ اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے کون سا ایسا صدقہ ہے جو اللہ کے راستے میں دیا جائے تو سب سے زیادہ ثواب ملے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہا کہ تم صدقہ اس حالت میں کرو کہ تم صحیح سالم ہو، بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو، جب تندرستی رہے، صحت صحیح رہے تب تم صدقہ کرو۔ نمبر 1، وانت شحیح، جو صدقہ تم کرنے جا رہے ہو اس صدقے کے سلسلے میں تمہیں لالچ ہو، تم صدقہ کرنا نہیں چاہ رہے ہو، صحیح سالم ہو، لالچ بھی ہے، تب صدقہ کرو۔ پھر کہا گیا تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم اگر اللہ کے راہ میں دے رہے ہو سکتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے، غریبی کا ڈر ہو، صحت ہو، کنجوسی اور بخیلی دل کے اندر ہو، اور غریب بننے کا بھی خدشہ ہو، ڈر ہو، اور وَلَا تُمْهِلْ، دیر مت کرو، تاخیر مت کرو۔ صحت ہے پتہ نہیں کب بیمار پڑ جاؤ، خواہش ہے پتہ نہیں ارادہ کب بدل جائے، اس لیے تاخیر نہ کرو، جلدی سے صدقہ کرو۔ اس کے بعد کہا گیا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، یہاں تک کہ وہ وقت، وہ ٹائم نہ آ جائے کہ تمہاری روح حلق میں آ کر پھنس جائے، موت کے وقت تم یہ کہنے لگو قُلْتُ لِكَذَا لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ، موت کے وقت تم اپنے وارثین سے کہو، اپنے گھر والے سے کہو، دیکھو بھائی ہمارے پاس اتنی زمین اور اتنے پیسے ہیں، اتنا پیسہ فلاں کو دے دینا، اتنا پیسہ فلاں کو دے دینا۔ الا قد کان لفلان، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو تم دنیا سے جا ہی رہے ہو، اب وہ مال دوسرے کا ہو ہی گیا ہے۔ کہا یہ گیا کہ صدقہ ایسی حالت میں کیا جائے کہ جب آدمی صحت مند ہو، حرص ہو، غریبی کا ڈر ہو، اسی لیے تاخیر نہ کیا جائے، کرتے رہا جائے۔ اپنے یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تب اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس آفت کو ٹالنے کے لیے، ہٹانے کے لیے ہم اور آپ صدقہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح ہے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ اس وقت کو نہ آنے دیا جائے، اس مصیبت کو آنے ہی نہ دیا جائے، صدقہ کرتے رہا جائے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوا مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے بیمار یعنی مریضوں کو کا علاج کرو، مریضوں کو دوا علاج کرو بالصدقہ، صدقہ کر کے۔ تو صدقہ کرنے سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صدقہ کرنے سے بیمار ٹھیک نہیں ہوں گے، ہو جائیں گے، یہ حدیث ہے۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے سے لے کر آج تک اس حدیث پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے پیش نظر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن المبارک،
ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اس کا ایک مسئلہ رہتا ہے، ان رجلا سأل عبد اللہ بن المبارک عن قرحة خرجت فی رکبته، ایک آدمی عبداللہ بن المبارک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ شیخ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم نکلا ہوا ہے، ایک فنسی، ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے، منذ 7 سنین، اور اس زخم کو نکلے ہوئے مسلسل 7 سال گزر چکے ہیں، 7 سال سے اس زخم کو میں جھیل رہا ہوں، کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سنو، تم صدقہ کرو، صدقہ کرو، غریب مسکین کو کھلاؤ، جس حیثیت سے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن المبارک نے ایک اور بات کہی، کہا اذهب، جاؤ، فاحفر بئرا یا فاحفر بئرا فی مکان حاجت الی الماء، جاؤ ایسی جگہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں کھدوا دو، جاؤ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، مسافر ہیں ایسی جگہ جہاں لوگ پانی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہاں جا کر ایک کنواں کھدوا دو۔ چنانچہ وہ آدمی شیخ کی بات کو مان کر گیا اور کنواں کھدوا دیا۔ وہ آدمی خود کہتا ہے ففعل فبرئ، اس نے کنواں کھدوا دیا اور جس بیماری میں وہ مبتلا تھا وہ بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو صدقہ و خیرات کو جاری رکھا جائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک مومن آدمی، ان المؤمن یا انما استظل المؤمن فی ظل صدقته یوم القیامہ حتی یفصل بین الناس، کہ قیامت کے دن ایک مومن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جہاں لوگ دھوپ سے اور گرمی سے پریشان ہوں گے، ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن وہ آدمی جو زندگی میں صدقہ کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس حدیث کے آئینے میں ایک اور واقعہ، حضرت یزید بن ابو حبیب کہتے ہیں کہ مرثد بن عبداللہ المزنی، یہ مصر کے رہنے والے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا، دیکھیے سلف جو تھے کسی بھی حدیث کو سنتے تھے، قرآن کی آیت کو سنتے تھے تو وہ سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکالتے نہیں تھے، بلکہ عملی زندگی میں اس کو لاگو کرتے تھے، زندگی میں اس کو فٹ کرتے تھے اور اس حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے۔ ایک معمولی حدیث سنیں اور اس پر کیسے عمل کرتے تھے۔ مرثد بن عبداللہ المزنی یہ مصر کے رہنے والے تھے، عبادت گزار ہیں، تقوی و پرہیزگار والے انسان ہیں۔ کہتے ہیں یزید بن ابو حبیب کہتے ہیں کہ مرثد بن عبداللہ المزنی یہ سب سے پہلے لوگوں سے مسجد میں چلے جاتے تھے، آذان ابھی نہیں ہوئی ہے، آذان ہونے سے پہلے ہی وہ مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، اور کہتے ہیں وما رأیتہ داخلا المسجد قط الا وفی کمہ صدقۃ اما فلوس و اما خبز و اما قمح حتی ربما يحتمل البصل۔ کہتے ہیں کہ مرثد بن عبداللہ المزنی یہ اس حدیث کی روشنی میں اس طرح عمل کرتے تھے کہ جب بھی یہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، انہوں نے اپنے کپڑے کے آستین میں ایک جگہ بنا لی تھی، ایک جیب بنا لیا تھا، اسی میں وہ صدقہ کی چیز لے جا کر رکھتے تھے، چھپا کر صدقہ کرتے تھے، اس آستین میں صدقے والے سامان کو چھپا لیتے تھے۔ اور صدقے میں کیا ہوتا تھا، کبھی کچھ پیسہ ملا وہ بھی رکھ لیا، کبھی کوئی روٹی ملی وہ بھی رکھ لیا، کبھی کچھ گیہوں کے دانے ملے وہ بھی رکھ لیا، اور کبھی کچھ نہیں ملتا تھا تو یہاں تک کہ ایک پیاز رکھ لیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو پیاز لے کر جا رہے ہیں مسجد میں تو لے جانا اور کھانا منع ہے، ان ھذا ينتن ثيابک، اس سے آپ کے کپڑے میں بھی بدبو آ جائے گی، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا سنو، اما انی لم اجد فی البیت شیئا غیرہ، ایسا اس لیے میں کرتا ہوں کہ جب میرے گھر میں کوئی چیز نہیں مل پاتی ہے، آخر میں اس حصے کو یعنی پیاز کو لے کر آتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ دلیل دیتے ہیں
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے یہ حدیث میں نے سن رکھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا إِنَّمَا اسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنِ بِعَشْرِ بِظِلِّ صَدَقَتِهِ، کہ بے شک مومن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اسی وجہ سے میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں. تو صدقہ و خیرات کو جاری رکھا جائے. ایک آخری بات، رمضان کے بعد جو سلوک ہمارا نیکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو یا دوسری نمازیں ہوں یا دوسری عبادتیں ہوں، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو. بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے حد درجہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں بہت زیادہ کرتے ہیں. بعض لوگ کئی ختم کر دیتے ہیں. اگر یہ سوال کیا جائے کہ رمضان تقریباً 10 دن گزر گئے، 11-12 دن گزر گئے، کیا رمضان کے بعد ایک پارے تو چھوڑیے، کیا ایک صفحہ ہم لوگوں نے تلاوت کی ہے یا نہیں کی؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی کے معمول کا ایک حصہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین. اور جو تلاوت نہیں کرتے ہیں اللہ انہیں تلاوت کے لیے موقع نصیب فرمائے، آمین. رمضان میں قرآن کی تلاوت سے دلچسپی، اور رمضان کے بعد اسی قرآن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی کہ جزدانوں میں پیک کر کر الماریوں کے اوپر ہم اور آپ پھینک نہیں، رکھ نہیں دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. اور بہت سارے بدنصیب لوگ سال کے ایک دن، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس دن اس کتاب کو نکالا جاتا ہے اور جھاڑا جاتا ہے، گندگی کو ختم کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک رات میں جتنا پڑھنا ہے پڑھ کر پھر ویسے ہی جزدان میں بند کر کر رکھ دیا جاتا ہے. قرآن کے بارے میں جہاں بہت ساری سچائیاں ہیں، بہت ساری حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں. دوسری سچائی یہ ہے کہ قرآن کریم ہی وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے کے ساتھ ساتھ بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن بغیر سمجھے ہوئے پڑھی جانے والی کتاب ہے. موٹی موٹی کتابیں ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا قرآن ہمیں سمجھنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر پڑھیے، 4 جگہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ 4 بار کہے، اس کے باوجود ہم غافل ہوں. یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت تک پہنچانے والا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے حق میں سفارش کرے گا، گواہی دے گا، یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. یہی وہ قرآن ہے جو قبر کے عذاب سے ہمیں بچانے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ جب آدمی یؤتر الرجل فی قبرہ، کہ جب آدمی اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے یا رکھا جائے گا، اوتی من قبل رأسہ، فرشتہ عذاب کا اس کے سر کے سامنے سے آئے گا. سر کے سامنے سے عذاب دینے کے لیے فرشتہ آئے گا. دفعتہ تلاوت القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت جو آدمی کرتا تھا، تلاوت کرنا اس عذاب کو ہٹا دے گا. تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جائے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے. پیارے نبی نے کہا تھا کہ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، کہ دیکھو قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے حق میں، اور اللہ سے جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے حق میں، اور اپنی بات منوائے گا. من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو آدمی قرآن کو اپنا پیشوا بنا لے، اپنا رہبر بنا لے، اپنا رہنما بنا لے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، قرآن کے خلاف زندگی گزارنے سے بچے،
ساقہ قادہ الی الجنہ، یہی قرآن اس انسان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، قرآن جنت تک پہنچائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جو آدمی اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے، یہی قرآن اس انسان کو جہنم میں ڈھکیل کر لے کر جائے گا۔ اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا جائے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، دلیل ہے، یا تمہارے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد بھی ان چیزوں سے ہمیں غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھر کی چیزیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ایک معمولی نیوز پیپر ہم بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں، موبائل میں ایک میسج آ جائے ہم اس کو بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں اور آگے نہیں بھیجتے ہیں۔ قرآن اتنی مظلوم کتاب کیوں ٹھہری؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں، غور کریں، خود بھی پڑھیں، اپنی بیوی بال بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اور اسی طریقے سے ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ قرآن سے اپنا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ سلف صالح رحمۃ اللہ علیہ جو سلف تھے ہمارے، حسن بصری کہتے تھے تفقدوا حلاوت القرآن فی ثلاثۃ، کہ لوگوں تم اگر کسی چیز میں مٹھاس چاہتے ہو، ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، تو 3 چیزوں میں تلاش کرو، بذکر اللہ و تلاوت القرآن، کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس میں تمہیں ایمان کی چاشنی ملے گی، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لیتے رہا کرو، تمہیں ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ تو صحابہ جو سلف تھے، قرآن سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے بعد نیکیوں سے غافل ہونے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جس طریقے سے ہم رمضان میں اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیک اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت، ہمیں اللہ رب العالمین اس کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین رمضان کے بعد ہمیں صدقہ و خیرات کا اگر موقع ملتا ہے، جس حیثیت سے بھی ہم ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین قرآن کریم سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔